السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدع شیئا اتقاء للہ فآتاک اللہ خیر منہ۔ حضرات، اللہ پاک کا احسان ہے جس ذات الہی نے ساڈے جیسے نیک پاک باز خوش قسمت مغفور لوگوں کی زیارت اور ملاقات کا موقع عنایت فرمایا۔ کہنے لگا چودھری جی ایک ہی بات تھی، ادھر قرآن خانی ادھر VCR۔ کہنے لگا میں مجبور ہاں، بے دونوں کاموں چ دلچسپی رکھتی تھی۔ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ 50 سال تے 6 مہینے تو اللہ پاک کے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں، اور تاڈے آباء و اجداد دی رفاقت پاکستان اور کشمیر دے پہاڑی علاقوں سے اللہ پاک نے دین دی تبلیغ واسطے جان دا موقع عنایت فرمایا۔ اور آج انتہائی خوشی دی بات ہے کون اپنے رفقاء نو میں اس یورپ دے ملک وچ بھی دین دا چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے دیکھنا۔ اللہ پاک اس دین حق دے چراغ نو قیامت تک جگدا رکھے اور تانوں او دے چ تیل پاؤن دی اللہ توفیق بخشے۔ بارکہ وقت تھوڑا ہے، ساڈے زمانے چ گھڑیاں نہیں سی ہوندیاں، ادوں پیراں دے حساب نال لوکی تقریراں کردے سن کوٹھیاں تے کھلو کے۔ ہن تے دور وکھرا، اسے واسطے میں آیت دا بھی ادھا حصہ پڑھیا ہے تے حدیث پاک بھی چھوٹی جی تلاوت کیتی ہے۔ مبارک آیت اس حصے دا ترجمہ یہ ہے انہ من یتق ویصبر، تحقیق جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حدیث پاک دے مبارک الفاظ دا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انک لا تدع شیئا اتقاء للہ، فرمایا اگر تو اللہ پاک کو ڈر کے حرام چھڑ دیں فآتاک اللہ خیر منہ، تحقیق اللہ پاک تینوں او دے نالوں اچھا حلال دے گا۔ اے ارشاد نبوی مسلمان دا بے ایمان دی تعریف ہے کہ جو سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زبان سے نکلیا ہے او دے واسطے تجربے دی کوشش نہ کرے، تجربے دی گنجائش نہیں، کیونکہ ایمان دی تعریف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ و نہایہ لکھا ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بچہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ جب انتقال فرما گئے 1 سال کی عمر سی، مکہ شریف حضرت دفن کر کے گھر تشریف لے آئے تو آپ کے گھر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ قریش کی عورتیں بیٹھیاں سن تعزیت واسطے۔ اصل اتنے فبتے نے یہو جے شیر میں تے گزارش کی آپ تے بزرگوں کا ساتھی ہاں، تے واسطے دعا کرنا آیا اللہ تعالیٰ تندرست رکھے۔ ہاں
تو میں عرض کردا پیا سا کہ جناب سید الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر نو دفن کر کے تے کر تشریف لے آئے. قریش دیاں عورتاں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس تعزیت واسطے بیٹھیاں سن. جس طرح میت والے گھر مرد مرداں کو بیٹھتے ہیں، عورتاں عورتوں کو بیٹھتی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فلما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدار فبکت الخدیجہ الکبریٰ. حضرت جب گھر کے داخل ہوئے تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چ بے ساختہ پانی نکل گیا اور رو پئی. ایسے موقع تے محسن ساتھیاں رفیقاں نو دیکھیاں بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں اور رحمت دے آنسو نے. انہاں نال طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، نال نکلنے تے بندہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا خدیجہ تو ایسے بچے دی وفات تے رو رہی ہے جی دی دودھ دی میعاد پوری کرنے واسطے اللہ پاک نے فردوس ایک دائی مقرر کر دیتی کیونکہ 1 سال دی عمر سی. تو آنکھیں تے میں تینوں دکھا دیواں تیرا بچہ فردوس دی دائی گود چلا کے تے فردوس کے محلات بیٹھی دودھ پلا رہی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی آنکھاں جو پانی بند ہو گیا تیرے تے بشاشت آئی تے عرض کیتی آقا میں اپنی آنکھاں نال نہیں دیکھنا چاہتی. فرمایا خدیجہ تو اپنا بیٹا آنکھاں نال نہیں دیکھنا چاہتی. عرض کیتی آقا او تو مینوں اپنی آنکھاں اتنے اعتبار ہوئے گا، ہن تیری پاک زبان اتنے اعتبار ہے. یہ مسلمان دے ایمان دی تعریف ہے کہ جو سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ برحق بات ہے. پوری کائنات اس ذات اقدس کی پاک زبان ایسی ہے جہدے متعلق اللہ پاک نے قسم کھا کے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی زبان نو دین دے معاملے حرکت نہیں دیندا جب تک میں نہ ہلاواں. اس واسطے تجربے دی ضرورت نہیں، یہ باوجود تاریخ دیا کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھو کہ بے شمار شواہد دسن گے سید الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ارشاد مبارک دی تائید وچ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدثین دی جماعت کیوں بڑی ایک معروف شخصیت گزرے. جس طرح حضور دی ذات بے عیب تے بے نقص، اس طرح حضرت علم حدیث پاک بے عیب تے بے نقص. ہر دور کے اللہ پاک نے دی خدمت واسطے ہر دور کے بہترین تے پاک بعد لوگوں کا انتخاب کیتا ہے. تسی تاریخ محدثین تے غور کرو طبیعت صاف ہو جائے گی. میں اپنے ماضی قریب کے استاد محترم اللہ پاک ان کی قبر فردوس کا باغیچہ بنائے گا تاکہ توال ماشاء اللہ یہ انہوں شہراں دے نے جتھے رب نے قرآن نازل کیتا ہے، رب دی رحمت ہے. ہندو پاکستان دی اہل حدیث جماعت دی عظیم شخصیت یہ تذکرہ میرا خیال ہے کوئی فرقہ دانہ بات نہیں. اسی اپنے استادوں کے تذکرے کرنے واسطے مجبور ہیں کیونکہ اسی انہوں لوگوں کا صدقہ جاری ہے. حضرت مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں اللہ پاک کی ذات نے مسلک اہل حدیث کی خدمت واسطے علوم نبوت کی اشاعت واسطے صوبہ پنجاب میں انتخاب فرمایا. یہ ماضی قریب کی بات، ورنہ دور نبوت کو لے کے آج تک بڑی لمبی لڑی دیکھو گے اور انتہائی طور پہ پاکیزہ اور پاک بات لوگوں کی لڑی. فرماتے نے میں اپنے مکان کی چھت اتنے بیٹھا ہوں عصر دی نماز تو بعد دا وقت اور شعبان دی آخری تاریخ مسجد کا خادم کر آیا. میری والدہ پوچھنے لگی لال دینا ایرکا اپنی مسجد کن قرآن سنا ہے؟ کہنے لگا بیبے جی جڑا فلانا حافظ ابراہیم ہے نا ان قرآن سنا ہے. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اتنی بابرکت مجلس ہے.
جتھے کعبۃ اللہ دا امام موجود ہے، خطیب پاکستان موجود ہے، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ صدر موجود ہے، اوتھے مولانا سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دا پوترا میر ساجد اللہ پاک عمر برکت کرے رحمت کرے وہ بھی موجود ہے۔ کہنے لگی پہ فلاں حافظ ابراہیم نے قرآن سنانا ہے۔ مولانا فرمودن میں کوٹھے دی چھت تے بیٹھا ہے تے میری والدہ اسمان وال منہ کر کے کہنے لگی اللہ وہ کیڑا رمضان آئے گا جس رمضان چ میرا ابراہیم قرآن سنائے گا۔ اللہ جدو ماما دا ذوق یہ سی نا وہ تو واقعی پتر قرآن دے حافظ تے قاری بنتے سن، عالم بنتے سن۔ ہوں بچہ مگروں جمدا تو پینٹ کوٹ پہلا سی کے رکھیا ہے، اجے کلرک اگلے مہینے جمنا ہے، اے ڈی سی اگلے مہینے جمنا ہے، تے دا لباس پہلا ہے کیونکہ ذوق ہے جمدا ہے تو پھر باؤ آیا، ڈی سی آیا، کلرک آیا، کوئی ماں اپنے پتر نو میرا قاری پوت آیا، میرا حافظ پوت آیا، میرا مولوی پوت آیا یہ نہیں کہے گا۔ ہوں اپنے پتر نو مولوی کہہ کے پتر دا ناس پتلا ہے۔ جس دور کا ماما سن جنہ دا ذوق یہ سی کہ سارے پتر قرآن دے حافظ بن، قرآن دے عالم بن، تاکہ قیامت نو اللہ پاک دے دربار ساڈے سراں تے نورانی تاج ہوئے۔ اس دور کیسے بچے پیدا ہوتے سن۔ میں پنجے اتریا کہ میں آن کے اپنی ماں نے بات کی، میں آخیا بیبے جی ساڈا ذوق ہونے پہ میں قرآن دا حافظ بن جاواں؟ کہنے لگی ہاں پترا میری ریج یہ ہے، میرا خیال ہے بات سمجھتے ہو گئے تے جڑا نہ سمجھے انہوں مولانا ترجمہ کر کے دس دیں گے۔ میں کہا اچھا ابا اما جی اگر تاری ریج ہے تو تھی دعا کرو، اللہ اللہ تھی دعا کرو تو میں قرآن یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ ماں دی دعا بندے نو اوتھے پہنچا دندی ہے جتھے سالاں دی محنت نہ نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ عطار رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء، ساری جوانی چو فارسی بھی سی ہوں اردو چو پڑھیا کرو، اپنے بچوں نو پڑھایا کرو۔ فرماتے نے فضائل بن عیاض ایک اپنے وقت دا بہت بڑا ڈاکو تے چور سی، انہوں اللہ پاک نے ماں دی دعا نال ولی بنا دیتا۔ بات کی ہوئی کہ نے پوچھا بابا جی تسی کیدے کول بیٹھے ہو، تانوں کس بزرگ نے پھوک ماری آ؟ آندا نہ کہ پھوک ماری نہ میں کہ لاگے لگے ہیں۔ بات اصل چ ہوئی کہ میں رات اپنے مکان دے سین چ ستا تھا، لاگے میری ماں دی چار پائی، یہ بھی نجاب بات ہے، تو کوارٹر وکھرو وکھرے، بڈھا باہر بیٹھا آئے گا، راکھا نیانے چھڈ کے آن والا تے لیاؤن والا، لاگے ماں پئی آ اور لاگے میں پیا۔ ادھی رات ماں کہنے کی فدا میں سکنا اٹھیا، میں کہ ہاں اما جی پترا مینو پیاس لگی ہے پانی پلا۔ ہوں کوئی پتر ہوں کوئی ماں اپنے پتر نو آواز مار سکتی ہے رات کھڑکائیں کھانی ہے نا کتے آ کے دیکھے گا پترا پانی پلا جوید مینو پئی روکھا تو کریلے کھا دے لے کہا تیاکڑا لگا روجہ کھولے آئے نا تی رات نہ پانی۔ خوش قسمت بیٹا فوری طور پہ اٹھیا، کہنے لگے میں چتنا اٹھ کے تے کڑے چ پانی لین گیا تے ساڈا کڑا خالی۔ میں واپس آن کے نہیں آخیا کہ بےبے سورو پانی ہے نہیں کڑے چ، میں کڑا رکھا موڈے تے ساری بستی دے لوگ چشمے چو پانی لیا کے پیندے سن جڑا ساڈے گھر تے کبیل دے فاصلے تے۔ میں کڑا موڈے تے رکھ کے تو اتوں ٹھنڈا تے تازہ پانی لیا بھر کے چشمے چ، آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا، لیا کے تے پیالے چ پا کے تے میں اپنی ماں دے پاس لے کے گیا تے ماں انتظار کر کے سو چکی سی۔ میں جگاؤنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن پیالہ بھی لاگے رکھ کے آپ سونا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ پاک اپنی رحمت نہ ہو جی اولاد دے ہر ایک نو، اللہ بے اولادیاں نو اولاد دے تے صاحب اولاد لوکاں دی اولاداں نیک کر دے۔ آنکھوں کا امین چھولے لے کے بیٹھے منہ چ، نالے وہ امین تے نہیں جڑی فرقہ داراں ہوندی آ۔ فرماتا میں لاگے رکھ کے بھی سونا پسند نہیں سمجھ کیتا۔ صبح دے وقت ماں اٹھی، میں پانی دا پیالہ پیش کیتا، میں کہا اما جی لو پانی۔ کہنے کی پترا تو کہتا کھڑا ہے؟ میں کہا جد اما تو پانی منگیا سی نا، میں کڑے چ پانی لین گیا تے کڑا خالی سی،
میں کلالی کے 12 چشمے جو پانی لے کے واپس آیا تو آدھے تو سو چکی سا میں ادوں کا کھڑا ہے۔ فضائل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں نے پانی پی کے تو اسمان وال دعا کی تھی، منہ چک کے اللہ میرے پتر نو اپنا دوست بنا لا۔ ماں دی دعا نے چور تے ڈاکو نو بلی بنا دیتا۔ پوچھو علماء بیٹھے بیٹھے نے، ماں دی بددعا نے ولی نو ڈانگ پروا دیتی جرائج نو۔ تو گزارش کرتا پیا سا مولا فرماؤں نے گل لمبی نہ ہو جائے، وقت بھی منٹاں سیکنڈاں دی بات ہے۔ فرماؤں لگے میں ماں نو کہا تھی دعا کرو میں قرآن یاد کرنا شروع کرنا۔ مولا فرماؤں نے ماں نے دعا کی تھی، میں سپارہ لے کے باہر چلے گیا عیدگاہ، شام نو آن کے پورا ایک سپارہ یاد کر کے تے میں مسلے تے کھلو کے سنا دیتا۔ روزانہ ایک سپارہ یاد کر کے روزانہ مسلے تے سنایا، اور رمضان کے 30 روزے تے قرآن کے 30 سپارے ایک مہینے یاد کر کے سنا دیتے۔ پورے ہندوستان کی 1100 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرو، صرف ایک محدث اہل حدیث حضرت مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ ایسا نظر آئے گا جنہوں اللہ پاک نے اس کرامت نہ نوازیا کہ جس نے 1 مہینے قرآن یاد کیتا، کس نے 6 مہینے یاد کیتا، کہ نے 8 مہینے، کہ نے سال، کہ نے 3 مہینے، کہ نے 5 مہینے۔ 6 مہینے قرآن یاد کرنا انتہائی ذہانت ہے، اور 1 مہینے قرآن یاد کرنا یہ کرامت ہے۔ یہ اللہ پاک نے اہل حدیث سے عظیم عالم خطیب محدث حضرت مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی۔ میں عرض کرتا پیا سا وقت مکتے نہیں گیا، اچھا تو عرض کر رہا سا کہ جنہ علم حدیث پاک ہے نا انہاں دی خدمت واسطے پاک لوگ اللہ پاک نے تجویز کیتے۔ ان پاک بعض لوگوں کے حضرت عبداللہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ دے بیٹے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ نے کتاب لکھا بستان المحدثین، وہ واقعہ موجود۔ فرماتے نے مبارک رحمت اللہ علیہ ایک سردار دے باغ دے مالی سن۔ 11 سال دے بعد وہ مالک آیا، 11 سال دے بعد کہنے لگا رہے مالی، ہاں جناب ایک میٹھا جا ایک کھٹا جا انار توڑ کے لیا۔ انار توڑ کے لیا تے چیریا تے میٹھا، کہنے لگا ایک ہور لیا کھٹا جیا، ہور لیا تو وہ بھی چیریا تو بھی میٹھا، کہنے لگا ایک ہور لیا تو بھی چیریا تو بھی میٹھا۔ وہ بڑا حیران ہویا کیونکہ سارے ادھر پنجاب ہی تاڑے تے فصلیں نہ ہوندیاں، نہ منڈے باہر جا سکتے ہیں۔ سارے پنجاب چ پاکستان چ 8-9 سالاں دا منڈا سارے پنڈ دے کماداں دا پتہ رکھدا ہے کہ او دے گنے میٹھے، او دے پھکے، او دے کچرے میٹھے، او دے پھکے، او دے امب کھٹے، او دے میٹھے، کیونکہ گھروں اسی کہہ کے کرنے ہاں پترا کچرے بگانے توڑ کے تے اپنی پیری کھاوی تاکہ بیج جمع رہے اگلے سال واسطے۔ لکھنا ایک ایسا انوکھا مالی قربان جاوا محمد مصطفیٰ دی حدیث دے محدت دا باپ مالی۔ مالک بڑا حیران ہویا تے غصے نہ کہنے لگا تو چنگا مالی ہے، 11 سال دا باغبانی کرنا تینوں اے تک کھٹیاں میٹھیاں بوٹیاں دا پتہ نہیں۔ کہنے لگا سردار صاحب میں تاڈے باغ دا راکھاں چاکھاں نہیں، 11 سال باغبانی کی اج تک پھل توڑ کے نہیں کھاتا پی، امانت چ خیانت نہ ہوئے۔ ایسے لوگ اس آسمان تھلے اور اس زمین اوپر وسے۔ بڑا حیران ہوا مالک، انک لا تدع شیئا اتقاء للہ، انک لا تدع شیئا اتقاء للہ آتاک اللہ خیر منہ۔ اللہ سید الانبیاء فرما رب کو ڈر کے حرام چھڑ دے گا، وہ دے بدل چ اللہ پاک تن کتنے اچھا حلال دے گا۔ مالی کر گیا اور جا کے کہنے لگا اپنی گھر والی نیتی وہ مالی بڑا لے کے ساڈا بڑا صوفی آ، 11 سال ایک انار توڑ کے نہیں کھاتا۔ کہنے لگی ملازم پھر کو رکھ لو تے لوٹا مسلا لیا دیو تے جان نہ دیو، نیک بندہ ہے، انہوں حجرا پا دیتا تے مالی ہو رکھ لیا۔ یہ ہوں رہن لگ پے بعد صبح شام ناشتہ چاہ افرانہ جرانہ فجرانہ سب کچھ آن لگ پیا چودھریاں دے گھروں۔ یہ لوگ نہ روٹیاں تے نمازاں دے نام تے کھاندے نے، نمازاں گھٹ پڑھتے ہیں، ویسے روٹیاں یہاں دیا نمازاں دے نام تے عشائیہ افرانہ فجرانہ، اتوں مارا فجرانہ نہیں کھاندے کیونکہ ادو سب ستے ہوتے ہیں، آن لگ پیا۔ ایک دن وہ مالک آیا، آنے کہنے لگا صوفی صاحب ہاں جناب تانا ایک مشورہ کرنا ہے۔ کی مشورہ؟ جی میری ایک نوجوان لڑکی آ تے تسی نیک بندے ہو، تہاڈے کو نیکاں لوکاں دا آن جان آ، وہ واسطے کوئی اچھا جا رشتہ تارنا ہے۔
ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾਈ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾੜੋ। حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے شاہی دے 4 معیار نے. لا جی میری بات غور نہ سنو، مجھے ایک اوقات گھٹ آتی ہیں لیکن بات جی کہ دل کی تہ تک پہنچے گی، کیونکہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث نہ متعلقہ ہوئے گی. اور اس افریح کی خصوصیت ہے کہ اتنے قرآن اور محمد رسول اللہ کی حدیث پیش کی جائے. تو میں عرض کرتا پیا سا کہ کہنے لگا 4 معیار نے اشائی دے اج کل دنیا کی مشہور. ایک آپ کی اچھی نسل چ ہوے منڈا، اچھی ذات، یہ آ یہودیاں دا معیار. ایک آ منڈا سونا بہت ہوے، فوٹو منگا کے دیکھو. یہ حسن و جمال تے رشتہ کرنا عیسائیاں دا معیار. حضرت ایک دن ایک رات عشاء دی نماز تو فارغ ہو کے تے حضرت دا مبارک معمول سی ایک پھیرا مسجد وچ لاؤندے. کوئی بھوکا مسافر بھوکا نہ رہ جائے یا کوئی کپڑے بغیر پالے نہ ٹھر جائے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت گئے ایک رات تے بڑی مسجد کھولی، کوئی نظر نہ آیا کیونکہ تو چراغ نہیں سن جگتے. مسجد نبوی چ سب تو پہلا چراغ حضرت عمر فاروق نے جلایا ہے. دنیا تو طالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات مسجد نبوی تھنی دے قریب تھنی گزرے، مسجد چراغ جلدا پیا سی. دیکھ کے کہنے لگے عمر جس طرح تو سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ دی مسجد روشنی کی اس طرح اللہ پاک تیری قبر چ اللہ پاک روشنی کرے. یہ شیر خدا دی دعا ہے دنیا تو طالبین. حضرت زمانے چراغ نہیں، نیرا سی. اخیر کہتے ایک نکرے گئے تو اتنے ایک بندہ پیا. ایک رات نیری، ایک بندہ رنگوں کالا، ایک کمبل کالا لیا سیٹ رلیا ہوا فراقا تھا میرے جلن. حضرت نے مبارک پیر نہ ہلایا. کون ہے؟ جی میں کہا بسلمی اتنے پیا ہے جی، رات کٹنی ہے. کر نہیں گیا جی، میرا گھر کوئی نہیں. تیرا بیوی بچہ جی، میرا نکاح نہیں ہوا. فرمایا کیوں، وجہ کی ہے؟ کہنے لگا جی وجوہات. ایک وجہ یہ کہ میں مسلمان ہو چکا تو میری برادری ساری کافر ہے اور رشتہ نہیں دیتے. دوسری وجہ ہے کہ میرے کو دولت نہیں. شاعر کہندا کہ رشتہ غریب نو اج ہاتھ نہیں آمدا، رشتہ غریب نو اج ہاتھ نہیں آمدا. اوے سونے دا زیور پہلو منگیا جامدا، مرد امیر جلدی شادی کرام دا، پاویں او نیک ہووے نائی. ایک وجہ یہ ہے. تیسری وجہ ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، کوئی ساتھ نہیں کرتا کہ کتے کڑی نہ تو آنکھی جائے. حضرت نے فرمایا تو غم نہ کر، جتھے انیاں راتاں کٹیاں اتنے آئی بھی کر. تے صبح فجر کی نماز پڑھ کے تے فلاں مقام تے جائیں، اتنے ایک میرے صحابی نے اپنی زمین چ مکان پا کے تے رہائش اختیار کی ہے. انہوں جا کے میری طرفوں پیغام کرنی کہ مینوں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے اور حکم فرمایا کہ اپنی اکلوتی لڑکی دا نکاح میرے نہ کر دے. ہوں صبح جو ٹکنا سی، رات درود پڑھ کے کٹی. ہوں صبح نماز پڑھی، فجر دی جماعت نال تر پیا، ننگی پیری، ننگا سر، پھٹے ہوئے کپڑے، نہ کیٹی دا سوٹ، نہ باٹا دے بوٹ، نہ سر تے او وری والا صندوق. ہاں سدا ہے، صرف دولت ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ دے کندی تعمیر. تریا جا رہا، جا کے دیکھا بڑا بڑا مکان، باہر لکڑ دا دروازہ لگا ہے جس طرح زمیندار رکھے ہوتے وہ گڈا چری کا لدیا لگایا اندر لنگ جائے. جا دروازہ کھڑکایا، اندروں ایک ڈیڑھ کی عمر کی عورت آئی تے ایک نوجوان لڑکی آئی. دروازے دیا سوراخاں تھانی مینوں وہ دسن تے میرا رنگ اندر ڈلکا مارے. کہنے لگیاں کون ہے؟ عورت نے کہا میں کہ جی میں چودھری صاحب نوں ملنا. تو سانو دس کون ہے، تو کی کام ہے؟ میں کہ آپ جی نہیں انہوں نے گل کرنے والی ہے تو تنا میں کی کرا، تو سانو دس بات کیا. وہ تو کتے باہر گئے، میں انکار کرا اور اصرار کرے، آخر انہوں کا اصرار بڑھ گیا.
میں پولے جے منہ نہ کیا، میں کہ آپا جی میں مدینے پاک تو آئے گا، مینوں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارشاد فرمایا کہ اپنی اکلوتی لڑکی دا نکاح میرے نہ کر دیو۔ رنگ تے دیکھتی پئی سی نا، کہنے لگے اپنا رنگ تے دیکھ محمد اپنا رنگ تے دے، اپنا منہ تے تک، تو مربع والی کڑی دا ساتھ منگنا پیا ہے، پیچھے نوجوان لڑکی کھڑی سی، اور کپڑا کھچ کے تے ماں دے منہ گڑی ہاتھ دیتا، کہنے کمڑیا ماں اے دا منہ نہ تک محمد مصطفیٰ دا تک، تو آن والے وال تک نہیں پئیاں، تو بھیجن والے وال تک، تو بے شک انکار کر، میری برادری بے شک انکار کرے، میں اپنا نکاح ایسے مسلمان نہ کروں گی، اور تمام مسلمان کے بیٹیوں سے فخر کروں کہ کسی لڑکی دا رشتہ دے باپ نے کیتا، کہ دے مامے کیتا، کہ دے پرا کیتا، کہ دے چاچا کیتا، لیکن میں مسلمانوں کی بیٹیاں چوں وہ واحد بیٹیاں جہاں رشتہ محمد مصطفیٰ نے کیتا۔ یہ فخر کی بات ہے۔ ازواج مطہرات ایک دن بیٹھیاں ہیں، حضرت زینب فرمایا زوجہ کلنا حالی کلنا، اے علماء والی بات، فرمایا زوجہ کلنا حالی کلنا، اے افسا، اے عائشہ، اے نمونہ، اے سودا، اے جویریہ، تاڑے تمام نے نکاح محمد مصطفیٰ لا تاڑے ماپیاں کیتے، لیکن میرا نکاح رب دی ذات نے عرشاں دے کیتا۔ تو میں عرض کرتا پیا تھا بات کہاں نہ چلی جائے، یہ جی چار وجوہات نے، دولت، نسب، رنگ، میرے کو تین چیز ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ذات المعاد کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی زور دی نماز پڑھ کے تے کھلو کے کہنے لگا مسلمان جماعت، میرے جذبات کا تقاضا تے نہیں، لیکن میں ارادہ کیتا بھی کہ تو رشتہ ٹہ جے تے نکاح کر لواں۔ ہوں بلال دا رنگ تھی سارے سنتے ہو مولویاں کولوں، نہیں تو دی برادری مکے آؤندی دیکھ ہو تسی، اجے باقی لوگ خاموش۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی امت دا سب تو امیر ترین شخص تھا، حارث قریشی، کہنے لگا بلال اگر تیرا پکا ارادہ نکاح دا تو میری بہن کا رشتہ حاضر ہے۔ بلال حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بہروی سی، حضرت عبد الرحمن کو پتا ہے کہ بلال کا رنگ کالا ہے، پتا ہے کہ بلال کا مدینے کوارٹر کوئی نہیں، پتا ہے مدینے کا بات کوئی نہیں، لیکن بلال ہے شخصیت جہاں جتیاں کا خراب سید الانبیاء نے فردوس کے محلات ہی سنیا سی، یہ پھر فردوس کے محلات کا مالک ہے۔ تو میں عرض کرتا پیا تھا یہ چار صفتاں دسیاں، چار اشائی کے معیار، پوچھ کے گھر چل گیا، جا کے اپنی چودراڑی کہنے لگا اپنی بیوی نے، میں اپنے پہلے مالی کو لڑکی کے رشتے کی بات کی تو چار معیار بیان کیتے نے اشائی دے، کہ اسلام دا معیار ہے دین، کہنے لگی جی اسلام دا معیار دین ہے تو صوفی نہ وڈا دیندار کیڑا ہو، لگا بند کم صوفی دا، اللہ اللہ انک لا تدع شیئا اتقاء للہ، مبارک تو رب کو ڈر کے ایک پھل نہیں کھاتا، اللہ پاک نے تینوں سارے باغ دا مالک بناتا اور نہ باغ دے مالک دی لڑکی دا خامد بنا دیتا۔ کہنے لگے جو اسلام دا معیار دین ہے، اے صوفی نہ وڈا دیندار کیڑا ہے جڑا 11 سال ساڈے باغ بیان والی کرے، آج تک ایک انار توڑ کے نہ کھائے۔ میرے ضرب سائیں میرے بادشاہ انج کام کر، اپنی لڑکی دا نکاح صوفی نہ کر دے تو باغ داج دے دے۔ لو میں آخری بات کہنے لگا ہوں، چیتنا دینی پوے۔ اللہ پاک نے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ دے گھر اور سردار دی بیٹی دے پیٹوں حضرت عبداللہ پیدا کیتے، جو اپنے زمانے دا بہت بڑا محدث، بہت بڑا عالم، عابد زاہد اور ایک نیاب خصوصیت دساں سخی، کیونکہ عالم مولوی سخی گھٹ ہوندا ہے، ساڈے ادھر مشہور آ پہ مراسی نو نماز تے مولوی نو صدقہ ہے بڑا اوکھا ہے، لیکن نیاب بات جے محدث، عابد زاہد تے سخی، فتوحات وادیہ علامہ ابراہیم مری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ حضرت عبداللہ فرماؤندے نے میں اپنی بستی دے لوکاں نال، انہاں دی بستی کوفے شریف دے قریب سی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے ہمسر سن، استادی شاگردی دا اس کا بھی بعد نے بیان کیتا۔ تو فرماؤندے نے میں اپنی بستی دے نواں دفعہ بندیاں نال رل کے تے نفلی حج کرن جا رہا تھا، جسے کوفے شہر دے باہر آئے نا جتے کوڑا کرکٹ سٹیا آندا روڑی جنوں آنے آ، اوتھے روڑی تے ایک عورت بیٹھی میری چادر دی بکل ماری تے مردار بطخ دے کھمب کھون دئی۔ میں ساتھیاں تو لابے ہو کے تے میں ادا ہو کے کیا، میں کہیا آپا جی بہن جی
یہ تو مردار بطخ ہے. کہنے لگی بھائی جان جس حالت میں پہنچ چکی ہوں نا اس حالت اللہ پاک نے مردار جائز کیتا ہے. میں ایک بیوہ ہے, میرا 6 مہینے کا یتیم ہے اور 3 دن تو فاقے کیا. میں اپنا فاقہ برداشت کیتا ہے لیکن شدت فاقہ نہ میرا دودھ خشک ہو چکا ہے, میرا یتیم روندا ہے. ماں اپنے یتیم کے فاقے نو دور کرنے واسطے مردار بطخ کھان واسطے تیار. سنسام رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے اکھے بدلے اولاد پنڈیوں دور بھی جامدا, بدلے اولاد پنڈیوں دور بھی جامدا, اوے لکھاں تکلیفاں جان اتے اٹھامدا, کھٹ کے آوے سونے جوڑے بنامدا تے پتاں نوں پاوے چائی چائی. کی نہیں کرتا بندہ اولاد واسطے. میں بیوہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا جسم ہل گیا بھی عبداللہ تو نفلی حج کرتا پھرے تے بیوہ عورتاں مردار بطخاں کھان, وہ تو قیامت نو کی جواب دے گا رب نو. میں وہ 1000 روپے کی تھیلی جڑے گھروں لیا سی نا نفلی حج واسطے خرچہ میں وہ چوڑی چ سٹ دیتا. میں کہا بھین جی مردار بطخ نہ کھاؤ, آ 1000 روپے آ جے, آ میرے مکان دا پتا جے, اپنے مکان دا پتا تسی دس دیو, مکن تو پہلا میں ہور بھیج دوں, جب میں کھون جاواں تے تو سلاح کر دے. فرماتے نے وہ 1000 روپیہ لے کے تھیلی کر دوں تر پی تے میں اپنے ساتھیوں نے بچھڑ کے تے اپنے کر دوں تے ساتھی بیت اللہ دا حج کرن چلے گئے. جب حج تو واپس ہو کے آئے نا تے مینوں بھی مبارک دین آن, حاجی صاحب مبارک ہوئے, آج شام نو کٹھا ہو روٹی کھاواں کے ہلٹن ہوٹل سے, وہ دوجا آ کے مبارک ہوئے جی مبارک ہوئے جی خیر سکھنا. میں کہ مینوں کہہ دیا مبارکاں, میں تو کوفے کی روڑی تو واپس آ گیا. کہنے لگا حاجی صاحب تسی آئے میں مزاق چ پائے ہو, میں تانوں مقام ابراہیم تے نفل پڑھدا دیکھیا ہے. ایک آخے میں تینوں حجر اسود تے بوسا لیندا دیکھیا ہے. ایک آخے میں تے تانوں مناج دمبا ذبح کرتا دیکھا. میں بڑا حیران, میں کہ یا اللہ اے حاجی مکے دیاں باتاں کرتے پے نے تے حاجی بھی سجرے, اے سجرے 15-20 دن بڑے پولی پولی پیری ٹرتے ہیں, اے مگروں کھڑتے ہیں شورا. پھر ایک ہفتے پورے ہفتے ایک ہفتے حج دی کمائی پوری کر لیں خرچہ. میں بڑا میں رات میں سے ترددی سو گیا. اللہ پاک کو پیٹ کھلا فرمایا عبداللہ حیران نہ ہو, اے حاجی ٹھیک کہتے جب تو بیوہ دے یتیم تے رحم کھا کے, یتیم تے رحم کھا کے, بیوہ دے فاقے تے رحم کھا کے تو نفلی حج والی تھیلی ساڈے دربار پیش کر دیتی, صدقہ کر دیتا. وہ ساڈے دربار کے انداز قبول ہوئی کہ اساں فرشتے نے حکم فرماتا کہ جب حج دا موقع ہوئے عبداللہ دی شکل بن کے تے بیت اللہ دا حج کریا کر. قیامت تک لوگ بیت اللہ دا حج کرن گے, فرشتہ تیری شکل بن کے بیت اللہ دا حج کریا کرے گا, اور ہر سال نویں حج دا ثواب تیرے اعمال نامے درج کیتا جائے گا. مسلمان جب تو یتیماں تے بیوہ عورتاں تے رحم کھاندا سا تیری شکل بننا فرشتے فخر محسوس کرتے سن, اور جب تو صدقات اور خیرات چنا لوکاں دا حق غضب کر دیو اور تیری شکل تیری اولاد بننا پسند نہیں کرتی. اسی دیکھ لیا باپ دی داڑھی چھاتی تے پیندا, منڈے دے وال چتڑا تے پیندے نے. اللہ اللہ پیو نال ٹوڑتا منڈا پسند ہی نہیں کرتا. باپ جو کو صحابی ہوندا ہے, بیٹا جو کو نیم دا دوتا ہوندا ہے, پوچھنا پیندا حاجی صاحب تہاڈا ہے؟ ہاں جی خیر نہ میرا ہی ہے, یہ پچھلے مہینے برطانیہ چ آیا ہے. وہ ایون جو کو لاواں لایا ہوندا ہے. سونیو اپنی ذات دی خاطر, اپنی اولاد دی خاطر, اپنے آباء اجداد دی خاطر, دین حق محمد دی ذات دی خاطر آؤ مخلوق کے خدا اتنے رحم کھاؤ, خدمت کرو اور اللہ پاک دی ذات دی عبادت کرو, محمد مصطفیٰ دی اطاعت کرو. السلام علیکم.